اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ امام المدرسین تلمیذ ملک المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی فضل-e-سبحان قادری دامہ ظلہ تشریف فرما ہیں۔ میں بس چند منٹ آپ کے لوں گا کہ آپ نے جب حضرت کا نام سنا تو یہ لفظ سنا ہوگا سلسلہ خیرآبادی اور بندیالوی کے عظیم استاد۔ یہ سلسلہ خیرآبادی در حقیقت میں جب کی تدوین ہوئی، علامہ نظام الدین لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تدوین کی، اور جو مروجہ نصاب ہے اس کو جس حساب سے ترتیب دیا یہ علامہ نظام الدین لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی، اور اسی وجہ سے یہ درس نظامی کہلاتا ہے۔ تو وہ سلسلہ چونکہ ہند و پاک بر صغیر میں رائج تھا، تو اس کو جو عروج بخشا وہ ایک نام علامہ فضل-e خیرآبادی نور اللہ مرکزہ کا ہے، کہ جہاں اور بھی مکتب تھے، درسگاہیں تھیں، لیکن جس کو خاص امتیازی حیثیت ملی وہ علامہ فضل-e خیرآبادی نور اللہ مرکزہ کا مرکز تھا، اور وہاں سے حضرت کے مکتب سے جو ہے وہ طلباء فارغ ہوتے تھے۔ حضرت 13 سال کی عمر سے، یعنی آپ 13 سال کی عمر میں فارغ التحصیل بھی ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ کتابیں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ نے منطق کی کتاب پڑھی ہو تو معلم رابع جسے کہا جاتا ہے وہ علامہ فضل-e خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ سے جو تلامذہ فارغ ہوئے اور آپ سے جو سلسلہ چلا اسے سلسلہ خیرآبادی کہا جاتا ہے۔ 4 طلباء آپ کے مشہور ہیں اور اسے خیرآبادیات کے عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ ایک تو نام آپ کے صاحبزادے علامہ عبداللہ خیرآبادی ہیں، دوسرا علامۃ الدہر علامہ ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تیسرا نام ادیب شہیر علامہ فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مناظر رشیدیہ پہ آپ کا حاشیہ بھی موجود ہے، علامہ فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور چوتھا نام بدایوں کی سرزمین کے علامہ تاج الفعول علامہ عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ 4 نام ہیں جو خیرآبادی درس سے فارغ ہونے والے عظیم نام کہلاتے ہیں، جنہیں خیرآبادیات کے عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک نام علامہ ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور یہاں سے بندیالوی سلسلہ مل جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ بندیال کی سرزمین جو کہ ضلع خوشاب میں واقع ہے، ایک گاؤں ہے، اور وہاں سے ایک عالم دین علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت جو مشہور نام ہے وہ نام کس کا ہے؟ وہ نام امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ کا ہے۔ تو علامہ یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ نام سنتے ہیں تو سن کے پہنچ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ کی بارگاہ میں بریلی شریف۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں چونکہ افتاء نویسی کی مصروفیات میں بہت زیادہ مصروف ہوں، تو امام اہل سنت نے آپ کو بھیج دیا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھنے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ بندیالوی سلسلہ خیرآبادی بنا تو اس میں بھی جو کردار ہے وہ امام اہل سنت فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس جب وہ آئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجا، تو وہاں آپ کے جو ہم درس تھے، وہاں آپ کے یعنی یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہم درس تھے وہ نام ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ ہم درس تھے، ہم سبق تھے۔ اور ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک اور نام ہے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی وہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یوں سمجھ لیں کہ یار محمد بندیالوی جو بندیال شریف کے رہنے والے تھے وہ وہاں جا کے پڑھے، اور پھر جب آ کے بندیال کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنا مدرسہ قائم کیا، دارالعلوم امدادیہ مظہریہ نام ہے اس کا، وہ آپ نے قائم کیا، اور وہاں سے پھر آپ نے جو آپ کے کئی شاگرد ہیں، لیکن ایک نام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی وہ نام ملک المدرسین حضرت علامہ استاد عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ امتیازی خصوصیت کیسے ملی؟ اس کی وجہ جو کتابوں میں
علماء نے لکھی وہ یہ تھی کہ جب یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی علیل ہو گئے اور اسباق بند ہو گئے تو طلبہ چھوڑ کے جا چکے تھے آپ کو، لیکن عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی تھی کہ جو آپ کی خدمت میں مصروف رہی، اور پھر یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان بخشی کہ پاکستان میں معقولات اور جو علم منطق، فلسفہ اور بڑی منتہی کتابیں جو ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہ یا تو ڈائریکٹ عطا محمد بندیالوی صاحب کے شاگرد ہیں یا بالواسطہ عطا محمد بندیالوی صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو انہی میں ایک نام ہے جو آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، وہ امام المدرسین حضرت علامہ مفتی فضل-e-سبحان قادری دامت ظلہ ہیں کہ آپ بھی عطا محمد بندیالوی صاحب کے شاگرد ہیں، اور آپ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ تحریک پاکستان کا ایک عظیم نام جنہیں مفتی اعظم سرد کہا جاتا ہے، پیر مفتی شائستہ گل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد ماجد ہیں، یعنی جو ایک بہت بڑا نام ہے۔ جب پیر آف بانکی شریف نے حزب الاصفیہ قائم کی تھی تو مفتی شائستہ گل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حزب الاصفیہ کے ناظم اعلیٰ تھے، جو تحریک پاکستان کے وقت ایک تحریک سرد کے اندر بنائی گئی تھی، تو وہ آپ کے والد ماجد ہیں، اور آپ کو تقریباً اب تک پڑھاتے ہوئے 58 سال ہو چکے ہیں۔ 58 سال تو صرف آپ کو تدریس کرتے ہوئے ہو گئے، اور آپ کی عمر شریفہ جو ہے وہ 82 سال ہے، 82 سال ہے۔ 1962 کے اندر آپ کراچی تشریف لائے تھے، اور ملک المدرسین حضرت علامہ استاد عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ آپ نے حج کا قصد فرمایا تھا تو آپ جو ہے وہ آپ نے حضرت کو پڑھنے کے لیے کراچی بھیجا تھا اور دورہ حدیث شریف کرنے کے لیے، تو عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا امجدیہ میں مزار ہے، آپ جو ہے وہ دورہ حدیث شریف کرنے یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں جب تشریف لائے تھے تو صرف جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ امجدیہ کے اندر آپ جو ہے وہ پڑھایا بھی کرتے تھے۔ 1962 میں آپ نے دورہ حدیث کیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک حضرت جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ 13 سال آپ نے برطانیہ میں پڑھایا ہے، اور حضرت کے شاگردوں میں جن کے نام آتے ہیں ہمارے یہاں جو ایک معروف نام ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی اسماعیل ضیائی قادری دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی احمد میاں برکاتی جو حیدرآباد میں ہوتے ہیں دارالعلوم احسن العلوم والے، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ ایک نام تھا کراچی کے اندر جمال الدین کاظمی، جو کہ ماری پور کے اندر مدرسہ ہے دارالعلوم انوار قمر العلوم، وہ مدرسہ ہے جمال الدین کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تو میں نے آپ کو وہ نام بتائے ہیں جو کراچی میں آپ جانتے ہیں، ورنہ سینکڑوں نام ہیں جو حضرت کے پاس پڑھتے رہے اور آج بڑے بڑے مدرس بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان بخشی ہے کہ اتنے سال پڑھانے کے باوجود آج بھی حضرت اسی معمول کے ساتھ تدریس فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور جو حضرت کے فیوز و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں مستفیض فرمائے۔